الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو جب ایک قوم نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ دراز کرے تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اذ ہم قوم، جب ایک قوم نے ارادہ کیا۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک منزل میں قیام فرمایا۔ صحابہ کرام جدا جدا درختوں کے سائے میں آرام کرنے لگے۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی تلوار ایک درخت پر لٹکا دی۔ ایک اعرابی موقع پا کر آیا اور چھپ کر اس نے تلوار لی اور تلوار کھینچ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ۔ اس اعرابی نے 2 یا 3 مرتبہ یہ کہا کہ آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ ہر بار اسے یہی جواب ملا کہ اللہ۔ پھر حضرت جبرائیل نے اس کے ہاتھ سے تلوار گرا دی اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پکڑ کر فرمایا، اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے عرض کی، مجھے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو بلوایا اور انہیں اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے اس اعرابی کی حرکت کے بارے میں خبر دی۔ پھر رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے معاف فرما دیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ ترجمہ: اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، تو بے شک میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ آیت کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ واقعہ سمجھ لینا مفید ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ انہیں اور ان کی قوم کو مقدس سرزمین یعنی شام کا وارث بنائے گا جس میں کنعانی جبار رہتے تھے۔ فرعون کے ہلاک ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ بنی اسرائیل کو ارض مقدسہ بیت المقدس کی طرف لے جائیں۔ میں نے اس کو تمہارے لیے رہائش بنایا ہے، تو وہاں جاؤ اور جو دشمن وہاں ہیں ان سے جہاد کرو، میں تمہاری مدد فرماؤں گا۔ اور اے موسیٰ، تم اپنی قوم کے ہر گروہ میں سے ایک سردار بناؤ، اس طرح 12 سردار مقرر کرو جن میں سے ہر ایک اپنی قوم کے حکم ماننے اور عہد پورا کرنے کا ذمہ دار ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 12 سردار منتخب کر کے بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہوئے۔ جب اریحا کے قریب پہنچے تو ان نقیبوں یعنی سرداروں کو دشمن کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ بہت عظیم الجثہ یعنی عظیم جسامت والے، نہایت قوی و توانا اور صاحب ہیبت و شوکت ہیں۔ یہ ان سے ہیبت زدہ ہو کر واپس آئے اور آ کر انہوں نے اپنی قوم سے سب حال بیان کر دیا، حالانکہ انہیں اس سے منع کیا گیا تھا۔ لیکن سب نے عہد شکنی کی سوائے 2 آدمیوں کے، ایک کالب بن یقنا اور دوسرے یوشع بن نون۔ یہ دونوں عہد پر قائم رہے۔
اس سیاق و سباق کو سامنے رکھ کر آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں اور توریت کے احکام کی پیروی کریں۔ پھر قوم جبارین سے جہاد کے لیے ان میں 12 سردار بنائے گئے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گا، اور اگر تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ عز و جل کو قرض حسن دو، یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو، تو میں تم سے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ آیت میں رسولوں پر ایمان لانے کے ساتھ ان کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اہم ترین فرائض میں سے ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ وہ اللہ کی باتوں کو ان کے مقامات سے بدل دیتے ہیں اور انہوں نے ان نصیحتوں کا بڑا حصہ بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی، اور تم ان میں سے چند ایک کے علاوہ سب کی کسی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہو گے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، تو ان کے عہد توڑنے کی وجہ سے بنی اسرائیل نے عہد الہی کو توڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء کی تکذیب کی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا اور تورات کے احکام کی مخالفت کی، نیز ان آیات کو بدل دیا جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت و صفت کا بیان تھا جو توریت میں بیان کی گئی ہیں، نیز انہوں نے اللہ کی بہت سی ہدایات کو فراموش کر دیا جو توریت میں دی گئی تھی کہ وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرے اور ان پر ایمان لائیں، تو ان حرکتوں کے نتیجے میں اللہ عز و جل نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، آنسو دلوں کی سختی کی وجہ سے خشک ہوتے ہیں اور دلوں کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے اور عیب زیادہ ہونے کی وجہ سے گناہ کثیر ہوتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی سختی سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وَلَا تَزَالُوا تَطَّلِعُوا، اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ ہمیشہ ان لوگوں کی خیانتوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، کیونکہ دغا بازی، خیانت، عہد توڑنا اور رسولوں کے ساتھ بد عہدی ان کی اور ان کے آباء و اجداد کی قدیم عادت ہے۔ ہاں، ان میں سے جو ایمان لانے والوں کی تھوڑی سی تعداد ہے یہ خائن نہیں ہے، اور ان لوگوں میں سے جو کچھ پہلے سرزد ہوا اس پر گرفت نہ کرو۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت اس قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے پہلے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عہد کیا پھر توڑ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس پر مطلع فرمایا اور یہ آیت نازل کی۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ان کی اس عہد شکنی سے درگزر کیجیے جب تک کہ وہ جنگ سے باز رہیں اور جزیہ ادا کرنے سے منع نہ کریں۔ صدق اللہ العظیم۔